بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شاکر مسعود اپنے اسٹوڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ایشو ہے، میرے ساتھ جو میرے کولیگ ہے وہ آج موجود نہیں ہے، تو میں خود آج آپ کے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جنوبی وزیرستان آپر میں ایک نگران وزیر آئے تھے صوبائی حکومت کے۔ ان کا بنیادی جو مقصد تھا، ان کا بنیادی جو وزٹ تھا وہ جنوبی وزیرستان اپر کا تھا، وہاں کے علاقے کے جو مسئلے مسائل تھے اسی کو بھی دیکھنا تھا اور اس کے لیے مثبت جو اقدامات اٹھانے تھے۔ بدقسمتی سے صوبائی جو نگران وزیر تھے وہ صاحب آئے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ ٹانک میں جو پولیٹیکل کمپاؤنڈ ہے، جو ڈی سی کا دفتر ہے اپر ڈسٹرکٹ کا، تو وہاں پر انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے جس میں جنوبی وزیرستان اپر میں سود بیلٹ سے تعلق رکھنے والے چیدہ مشیران جو قابل عزت ہے، قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، لیکن اس میٹنگ میں کچھ لوگ ایسے بھی، ایک تو سب سے بڑی کمی اس میں یہ دیکھنے کو آئی کہ لدہ سب ڈویژن کا میئر جو ہے وہ اس میں اجلاس میں موجود تھے، لیکن سرویکائی سب ڈویژن کے جو میئر تھے شاہ فیصل غازی وہ اس اجلاس میں موجود نہیں تھے، اور ان کے بارے میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ ان کو باضابطہ یا باقاعدہ طور پر ان کو دعوت بھی نہیں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو لداخ کے جو میئر تھے وہ خود تو موجود تھے، ان کے ایک دو جو اس کے ساتھی ہیں، جو ان کے جماعت کے دوست تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اکثریت جو لوکل چیئرمین یا جو دیگر جو کونسلر وغیرہ ہے یوتھ کے، اس میں کوئی بھی نہیں تھا لدہ سب ڈویژن کے۔ تو ملکان مشیران کے علاوہ کچھ اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے، اسپیشلی جمعیت علماء اسلام کے تھے، کہ وہ خود ملکان بھی ہے لیکن وہ خود اسکولوں کے یا جو سرکاری دیگر بلڈنگز ہے اس کے ملکان بھی ہے، جبکہ اس کے علاوہ سرکاری جو ٹیچرز ہے گورنمنٹ ہائی اسکول یا مڈل اسکول کے، جو اس وقت وہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا عہدہ ہے اس کا جمعیت علماء اسلام میں، تو وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو اس وقت ایشو بیسیکلی یہ تھا کہ جو اعلانات ہوئے تھے مرجر ڈسٹرکٹ کے لیے اے آئی پی سے، یا جو دیگر جو 100 ارب روپے کی جو باتیں ہو رہی تھی، تو اس پر بھی ایک فارمیلٹی کے حد تک ڈسکشن ہوئی ہے۔ جو آپریشن رائے نجات کے دوران جو مکانات تباہ ہوئے تھے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی تھی، معمول کے مطابق وعدے وعید کیے گئے کہ ہم مرکزی حکومت کو درخواست کریں گے، اور یہ درخواستوں کا سلسلہ تو آپ لوگوں سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور درخواستوں کے نتائج بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بیسیکلی جو بات ہوئی تھی، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے، ایجوکیشن اور ہیلتھ اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی جو مانیٹرنگ ہوتی تھی اس کے لیے، اس میں پہلے تو سیکورٹی فورسز کے بھی نمائندے تھے، لیکن میرے اطلاع کے مطابق وہ اسے نکال دیا گیا ہے۔ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان چیزوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ تو مانیٹرنگ کے لیے پلاننگ بنانی تھی، مانیٹرنگ کی کمیٹی سے عوامی مسائل یا علاقے کے جو اسکولوں کے اسپتالوں کے جو مسئلے مسائل ہے، جو بندش ہے، اس کے اوپر اسے اپڈیٹ بھی لینی تھی اور اس کو مزید فعال کرنے کی بھی ضرورت بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج جو صوبائی نگران وزیر آئے تھے ان کو یہی بتایا گیا تھا، بتایا یہی جا رہا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا، یہ پیغام دیا گیا، یہ درخواست دی گئی کہ آپ لوگ جو ہے نا صوبائی حکومت جو ہے نگران، تو وہ ہماری جو مانیٹرنگ والی جو ایجنسیاں ہے، جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی جو مانیٹرنگ کرتے ہیں اسپیشلی، تو ان کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا آپ سختی کر لے کہ یہ اپنی پالیسی میں تھوڑی نرمی کر لے۔ اگر ہمارے اسکول بند ہے یا ہمارے اسپتال بند ہے یا ہمارے ٹیچر یا جو ہمارے ہیلتھ کا جو عملہ ہے وہ غیر حاضر ہے، غائب ہے، تو اس کو مانیٹر نہ کیا جائے، اس کی رپورٹ صوبائی حکومت کو نہ بھیجی جائے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ملک کے لیے بہت بڑے بڑے قربانیاں دی ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے وزیرستان تباہ بھی ہو چکا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے وزیرستان شاید بربادی سے بچ چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس اجلاس کو سوشل میڈیا پر بھی کافی اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک طرف گورنر خیبر پختونخوا بھی آئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں، جو ڈیرہ اسماعیل خان کا جو پریس کلب ہے اس کا ایک پروگرام تھا 50واں سالانہ، اس میں گورنر صاحب بھی تھے، تو وہ بھی آئے تھے۔ حق تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ پراپر ایک جرگہ ہوتا ان لوگوں سے، جو مسئلے مسائل جو ڈسکس ہوئے ہیں تباہ شدہ مکانات کے یا جو ترقیاتی فنڈ ہے اس کے حوالے سے بھی، لیکن اس کو ڈیرہ اسماعیل خان میں چھوڑ دیا گیا، جبکہ جنوبی وزیرستان اپر کے لوگوں کو ٹرخانے کے لیے ان کو
ایک سبزباق دکھانے کے لیے ان کو ایک نگران وزیر بھیج دیا گیا، جو اس نے جو بھی کچھ کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے کس لوگوں سے میٹنگ کی ہے اور کس ایجنڈے پر بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ہمارے پاس جو خبر تھی آج کے لیے وہ یہ تھی کہ گزشتہ تقریباً 2-3 مہینوں سے آرمی چیف جو ہے پاکستان کے، انہوں نے بھی، نگران وزیر اعظم نے بھی پوری جو مشینری ہے ریاست کی وہ سب اس چیز پر لگی ہوئی ہے کہ اسمگلنگ کا جو دھندا ہے اس کو بند کیا جائے اور اسمگلنگ میں جو لوگ انوالو ہے اس کو سزائیں بھی دی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک طرف تو ان کے احکامات پر جو عمل کیا جا رہا تھا یا جو اس کے اوپر کچھ چل رہا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے حوالے سے کوہاٹ، ان علاقے میں تقریباً کوئی 5-6 ارب سے زائد جو تھی وہ سرکاری خزانے میں مختلف مد میں پیسے بھی جمع کیے گئے تھے۔ بہت ایک زبردست گرینڈ آپریشن بھی شروع تھا، جتنے بھی مافیا تھی اسمگلنگ میں جو لوگ انوالو تھے اس میں، یا سرکاری ملازمین تھے، کسٹم کے تھے، یا جو دیگر لوگ تھے وہ بھی جو انوالو تھے، اس کو بھی کریش کیا گیا۔ ایک بہترین طریقے سے سرکاری خزانے کو صحیح مالامال کیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے سیاسی جو اثر رسوخ ہے انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کو ایک بار پھر ایک ایسے لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ اطلاعات یہی آ رہی ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے، تقریباً جب سے 1 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے جو نئے لوگوں کی تعیناتیاں ہوئی ہے، جو پرانا ٹیم تھا اس کو جو کلین سویپ کر دیا، ان کو ادھر سے ہٹا دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے بہت بڑی ریکوریاں تھی، انہوں نے بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالے تھے، تو اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ ٹرانسفر ہو گئے۔ اب من پسند لوگ جو ہے وہ ادھر آ چکے ہیں، تعینات ہو چکے ہیں۔ تو گزشتہ کئی دنوں سے یہ شکایات لوگ کر رہے ہیں کہ کسٹم والے جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے، وہ روڈوں کے اوپر لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں، اور جب کوئی گاڑی والے ان کو پیسے دیتے ہیں تو راستے میں ان کو دوبارہ پکڑ کے ان سے دوبارہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں یا ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیتے ہیں۔ تو آج بھی کسٹم آفس ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے ان کے باہر چھوٹا موٹا ایک احتجاجی مظاہرہ بھی ریکارڈ ہوا ہے، وہاں کے اوپر لوگوں نے نعرہ بازی بھی کی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے نا ایک مخصوص لوگوں کو اس روڈ کے اوپر اسمگلنگ کی مکمل چھوٹ دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب جب کسی کاروائی، جب یہ کوئی کاروائی کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی پکڑتے ہیں اس میں نان کسٹم پلیٹ سامان ہوتا ہے، تو یہ لوگ پھر دفتری جو کام ہوتے ہیں اس میں 1 دن کے کام کے اوپر مہینے مہینے لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری گاڑیاں جو کڑی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اس میں جو مال ہوتا ہے جو اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کسٹم کی جو شکایت تھی وہ صوبائی سطح پر جو ان کے افسران ہیں اس کو بھی پہنچا دی گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کل سے ان کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں، کیا وہاں کے جو لوگوں کو مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے کچھ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے۔ فی الحال کے لیے ہمارے پاس یہ 2 خبریں تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مزید معلومات اور مزید خبروں کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے مجھے شاکر مسعود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔